ہی تقریباً 7ویں مرتبہ آ رہا ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے، لیکن ترتیب توقیفی کے اعتبار سے وہ والی ترتیب جس ترتیب پہ ابھی ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس کے اعتبار سے یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو واقعہ ہے یہ سورہ کہف میں آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، سورہ صاد میں آیا، پھر اسی طرح سے یہ مکی صورتیں ہیں نا ساری، سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ حجر میں آیا ہے۔ تو یہ ساری ان صورتوں میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، اور کچھ کہیں کہیں پہ تھوڑے تھوڑے الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے چینج ہیں۔ تو اب جی اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر دیا، اور ابلیس نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اچھا اگر تو یہ صرف انکار کرتا تب بھی معاملہ ٹھیک تھا، معافی مانگ لیتا، بچت ہو جاتی، لیکن جب اس نے وَاسْتَكْبَرَ، اس نے جب تکبر کیا نا، وہاں سے معاملہ خراب ہو گیا۔ پہلے ابلیس کو سمجھ لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ ابلیس بالا سا سے ہے، ابلسا یبلسو کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے مایوس ہو جانا۔ ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اور عزازیل اس کا ذاتی نام ہے۔ جیسے اللہ کے صفاتی نام، اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، اور اللہ کے صفاتی نام کیا ہے؟ الرحمن، الرحیم، ذو انتقام، التواب، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے نا، الشکور۔ تو صفات جس کے اندر جتنی پائی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں اس کا صفاتی نام۔ جیسے اس کو اور آسان کر دیتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے صفاتی نام کیا تھے؟ الصادق، الامین۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امانت دار تھے اس لیے آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ آپ سچے تھے اور مشہور تھے کہ یہ اکثر سچ بولتے ہیں، ان کے منہ سے جھوٹ نہیں نکلتا، تو آپ کو صادق کہا جاتا تھا۔ تو وہ جو صادق تھا اور امین تھا اور محمد، ان تینوں میں سے اب آپ کا اپنا نام کون سا ہے؟ وہ محمد ہے، اور بقیہ جو نام ہے وہ کون سے ہے؟ وہ صفاتی نام ہے۔ اسی طرح یہ جو عزازیل تھا اس کا اصل نام عزازیل تھا، اور یہ جو ابلیس اس کو ملا نا نام، یہ اس کا صفاتی نام تھا۔ کیوں اس کو یہ نام ملا؟ کیونکہ یہ مایوس ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے مکمل طور پہ۔ کس وجہ سے مایوس ہو گیا تھا؟ ابا واستکبرا، اپنے انکار کرنے اور اپنے تکبر کرنے کی وجہ سے۔ اب یہ مایوس کس طرح سے ہوا تھا؟ اس کو یہ مکمل طور پہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کیوں کہا گیا، اور ابلیس اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیں۔ 2 سیڑھیوں سے اگر کوئی بچہ گرے تو اس کو گھر والے بھی کہیں گے وہ خیر ہے کوئی بات نہیں، اٹھ جاؤ، کوئی اتنی چوٹ نہیں لگی، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی بچہ چڑھتا 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 100-200 سیڑھی اوپر چڑھ جائے اور وہاں سے پھر اس کا پاؤں پھسل جائے اور وہ گرے، تو دیکھنے والا بھی کہے گا اس کو اچھی خاصی چوٹیں آئی ہوں گی۔ اور اگر کوئی انسان جو ہے وہ پورے پہاڑ کی چوٹی سر کر جائے اور چٹانوں کی چٹانیں چڑھتا چلا جائے اور اوپر چوٹی پہ پہنچ کے چوٹی سے اس کا پاؤں پھسل جائے، تو وہ جتنا نیچے گرے گا کوئی بھی دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ نہیں بچا ہوگا، مایوس ہو گیا، اب یہ بچا ہی نہیں ہوگا، اس کی تو کوئی ہڈی نہیں بچی ہوگی جہاں سے یہ گرا ہے، اور راستے میں یہ نہیں بچا ہوگا۔ ٹوٹلی مایوسی، ٹوٹلی مایوسی، جتنی اونچائی سے گرا ہے اب اینڈ ہو گیا اس کا۔ تو یہ جو ابلیس تھا نا، یہ اس کا پاؤں چوٹی سے پھسلا ہے، یعنی کہ یہ چڑھتا 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 وہ کہاں لیڈ فرشتوں میں پہنچ گیا۔ یہ سفر تھوڑا نہیں ہے، یہ یہاں سے 7ویں آسمان تک کا، تو یہ کہاں پہنچ گیا تھا؟ یہ وہاں سے اس کا پاؤں پھسلا ہے، تو مکمل ٹوٹلی مایوس ہو گیا۔ کوئی امید بچی ہی نہیں کہ اب یہ جنت میں جا سکتا ہے، کوئی امید نہیں بچی، کیونکہ اینڈ تک ہو کے سارا کچھ دیکھ کے تو پھر اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اب تمہارے لیے اب جنت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے، آدم علیہ السلام کی ذریت کے لیے تو یہ نا کہ ہم بن دیکھے ایمان لے کے آئے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے چانسز ہیں معافی کے بھی، ویسے بھی ہم روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ مہربان ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے کون سی چیز چھپی رہ گئی تھی؟ فرشتے اس نے دیکھ لیے، آسمان اس نے دیکھ لی، اللہ کی حکومت اس نے دیکھ لی، کہاں تک پہنچ گیا یہ۔ اور سب کچھ دیکھ کے بھی اگر اس کے اندر اس لیول کا تکبر تھا کہ اس نے اللہ کے علم کو چیلنج کر دیا، یہ جو ابا واستکبر ہے، انکار کرنا اور تکبر کرنا، یہ اصل میں اللہ کے علم کو اس نے چیلنج کیا تھا۔ اس کائنات کے اندر صرف ایک ہی رول ہے، شروع سے اپلائی ہو رہا ہے، لسن اینڈ اوبے، سنو اور اطاعت کرو۔ کوئی دوسری تیسری آپشن کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ کائنات کے اندر یہ پہلی مرتبہ ایسا یہ واقعہ رونما ہوا کہ اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کی مخلوق میں سے، اللہ کے سرونٹس میں سے کہ کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ نہیں آپ نے یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا، آپ کو یہ ٹھیک نہیں آپ نے کیا۔ تو یہ چیز بہت عجیب و غریب تھی، میں تو حیران ہوں، فرشتے بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ اس کا تو لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا، ڈائریکٹ اللہ کو اس نے چیلنج کر دیا۔ تو اس نے انکار کیا۔ اب ایک ہے اس کا انکار کرنا کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے اس کے بارے میں پوچھا
دوسری جگہ پہ جب یہ واقعہ آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تم کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا کہ تم نے میری نافرمانی کی. اب یہاں سے آپ اللہ کا حوصلہ بھی دیکھیں، یعنی اللہ کو سٹارٹ سے ہی پتہ تھا کہ اس کے اندر کفر ہے. اس آیت کے اینڈ میں آ رہا ہے نا وَقَانَ، وہ تھا من الکافرین، کافروں میں سے. اب اس کا ایک میننگ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کو پہلے سے ہی پتہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو نہ دنیا میں ختم کیا، نہ اللہ نے جا کے فرشتوں میں ختم کیا. اللہ نے اس کو پوری مہلت دی، یہاں تک کہ اس کا کفر کھل کے سامنے آ گیا، سب کے سامنے آ گیا. جب سامنے آ گیا تو پھر اللہ نے پھر پورا ایکشن لیا اس کے اوپر. تو اللہ نے اس کو کہا کہ جب میں نے تم کو منع کیا تھا، جب میں نے تم کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا کہ تم میری نافرمانی کرو. تو بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہو جائے آگے سے کہ نہیں نہیں میں مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دیں، واقعی میں آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے، جو اللہ جانتے ہیں میں تو نہیں جانتا. جیسے فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ جو تو جانتا ہے ہمیں تو بس اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے، ہم تو اس سے زیادہ نہیں جانتے. تو یہ بھی اس طرح کہتا، آگے سے اللہ کو لاجک دینے لگ گیا، کہتے ہیں انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اور اس کی بھی آگے سے لاجک دی کہ کس وجہ سے میں بہتر ہوں. ریزن کیا ہے؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اس کو آپ نے گارے سے کیچڑ والی مٹی سے پیدا کیا، تو اس وجہ سے میں اس سے بہتر ہوں، تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں. یعنی کہ وہ اللہ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو آپ نے اس کو نائب اپنا مقرر کیا ہے یہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، آپ کو مجھے نائب مقرر کرنا چاہیے تھا، یا آپ کو یہ خلافت مجھے دینی چاہیے تھی. تو اب ظاہر ہے یہ بہت بڑی گستاخی تھی اللہ کے سامنے. تو انکار کرنا تو چلو تھا ہی، لیکن یہ جو اس نے آگے سے لاجکس دینی شروع کر دی نا، یہ چیز تکبر میں آ گئی. انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے. اور وجہ کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے گھارے کیچڑ سے پیدا کیا، گندی چیز سے پیدا ہوا، تو لہٰذا میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا اچھا چلو. پھر اس کے بعد اس کو دھتکار دیا گیا. اب جب ہر طرح سے یہ مایوس ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ اب میرا تو کوئی یعنی کہ اینڈ ہو گیا نا، میں اب لیڈ سے اوپر کدھر جانا ہے، اوپر تو آگے اللہ ہی اللہ ہے، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں سے اگر اوپر کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اگر میرا پاؤں پھسلا تو اب تو میں نیچے ہی نیچے ہوں. اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے پھر تم میری حکومت و سلطنت میں تو اس طرح پھر نہیں رہ سکتے ہو. اللہ نے دھتکار دیا. اب جب یہ خود مکمل طور پہ مایوس ہو گیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ میری آخرت تو 110% برباد ہے، میرے لیے تو اب ایک بھی چانس باقی نہیں بچا کہ میں دوبارہ جنت میں جا سکوں. اب کیا ہے، اب شیطان نے اس بات کو، اس کو شیطان بھی اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ مایوس ہو چکا رحمت سے اور اللہ کی عذاب میں گرفتار یا اللہ کے غصے اور ناراضگی میں گرفتار ہو گیا. تو اب اس نے انسان کے ساتھ دشمنی بنا لی، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی، ابھی بھی اپنی غلطی نہیں مان رہا، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اس کو احساس ہو، وہ انسان کا دشمن بن گیا. اس کی وجہ سے میرے ساتھ ہوا، اگر یہ پیدا ہی نہ ہوتا تو میں یہ غلطی نہ کرتا، اگر یہ پیدا ہی نہ ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی کہ میں اللہ کے سامنے بول پڑتا یا اللہ کے سامنے مجھے بولنے کی ضرورت پیش آتی. یعنی یہ اپنی غلطی ابھی بھی نہیں مان رہا. اور اس کے اوپر اور زیادہ جو اس نے تکبر کیا وہ یہ کہ اس نے اپنے دل میں انسان کی نفرت ڈال دی کہ اب میں اس انسان کو برباد کر دوں گا، اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہوا، اب میں اس کو برباد کر دوں گا. یعنی خود تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے اوپر جو ایک اس نے بہت بڑا جو جس کو تکبر میں کہا جاتا ہے، تکبر میں وہ چیز آتی ہے، اس نے اللہ سے پرمیشن مانگی. اللہ کو کہتا ہے مجھے پرمیشن دیں. کس چیز کی اب تمہیں پرمیشن چاہیے؟ مجھے قیامت تک مہلت دیں، یعنی زندگی دیں، قیامت تک مجھے مہلت دیں. وہ کیوں چاہیے بھائی تم کو؟ کیونکہ میں ثابت کروں گا کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ غلط تھا. تکبر کی انتہا دیکھیں ذرا، کہ اب مجھے مہلت دے دیں تاکہ میں ثابت کروں اس بات کو کہ جو رتبہ آپ نے آدم کو دیا ہے یہ اس رتبے کا حق نہیں رکھتا تھا، یہ اس رتبے کے لائق ہی نہیں تھا. اس وجہ سے اللہ نے کہا ابا واستکبر، صرف انکار نہیں کیا، تکبر کی بھی انتہا کو پہنچ گیا. تو ایسا تو فرشتوں میں نہیں رہ سکتا. فرشتوں کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ لا یعصون ما امر اللہ، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. اور اتنا تکبر اور اس لیول کا تکبر کہ اللہ کے علم کو چیلنج کر دیا، یعنی کہ اپنے زبان حال سے اللہ کو کیا بتا رہا تھا کہ تمہیں اتنا نہیں پتا جتنا مینوں پتا ہے. آپ نے جو فیصلہ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، کہ یہ اس قابل نہیں ہے، آپ اس سے یہ رتبہ واپس لیں. اور اگر اللہ نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کرنا، جو میں نے فیصلہ کر دیا وہی رہے گا، تو اللہ کو کہتا ہے پھر مینوں مہلت دیو، مجھے بھی مہلت دیں، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے جو کہا ہے اس کو رتبہ دیا یہ غلط ہے.
اب یہ چیز واقعتاً سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو انسانوں کے اندر بھی یہ چیز ہے. ابھی آگے دیکھیں نا، اللہ نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو کہا اس کو تو میں نے دھتکار دیا، اس کا معاملہ تو ختم ہو گیا. آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں رہو، سکون سے وہاں سے کھاؤ، وہاں سے پیو، جہاں سے تم چاہو سکون سے رہو. ہاں لیکن ایک کام کرنا، اس درخت کے پاس نہ جانا. کوئی ایک درخت تھا جس کے بارے میں اللہ نے نشاندہی کی کہ اس کے قریب بھی نہ جانا. اگر تم اس کے قریب ہے تو کیا ہوگا، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اب تھا تو ابھی یہ بھی اوپر ہی تھا نا، اللہ نے ابھی نیچے تو نہیں اتارا تھا اس کو دھتکار کے. اب اس نے آدم علیہ السلام کے ارد گرد جو ہے نا وہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اب اس نے شروع کر دیا کہ کون سا طریقہ اختیار کروں، کون سا طریقہ اختیار کروں. چونکہ ذہین تو تھا اور نالج والا بھی بڑا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نا آدم علیہ السلام کی کمزوری پکڑتا ہوں. کمزوری ان کی کیا تھی کہ وہ معصوم تھے، اور ان کے اندر جو ہے وہ ابھی تو ان کی فنکشننگ سٹارٹ ہوئی تھی، اور جنت میں گئے، اللہ نے ان کو لباس دیا اور جنت میں وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے، وہ اور ان کی بیوی دونوں. اب اس میں اس نے جو ہے نا، کہا جاتا ہے کہ اس نے جا کے آدم علیہ السلام کے سامنے قسمیں کھائی تھیں ان کے ساتھ. آہستہ آہستہ جیسے بندہ دوستی بڑھاتا ہے اور اس طرح سے کر کے اگلی آیت میں یہی آ رہا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، و شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا. کہاں سے؟ انہا، اس سے. وہ کون سی بات تھی؟ انہا میں کیا آیا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے. تو اب شیطان نے اس بات کو ان کے ذہنوں سے پھسلا دیا. ازلہما، ان دونوں کو پھسلا دیا، ان کو ورگلا دیا، ان کا قدم پھسلوا دیا، یا وہ بات ان کے ذہنوں سے پھسلوا دی اور ان کے ذہن میں کس چیز کا غبار چڑھا دیا کہ دیکھو اگر تم ہمیشہ یہاں رہنا چاہتے ہو نا تو میں تمہیں ایک ایسی، اس جنت میں ایک ایسا پھل ہے، وہ پھل کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. اگر وہ تم نے پھل کھا لیا نا تو یہ بادشاہت، یہ جو کچھ تم کو ملا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو مل جائے گا. اور اس بات کے اوپر اس نے قسمیں کھائیں. آدم علیہ السلام کو وہ اللہ والی بات تو بھول گئی اور اس کی بات کے پیچھے لگ کے وہ چلتے 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 اس درخت کے پاس چلے گئے. اب جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، کچھ روایت میں آتا ہے وہ سیب تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ گندم کا دانہ تھا، واللہ عالم وہ جو بھی تھا، لیکن اللہ کا حکم زیادہ میٹر کرتا ہے. اللہ نے اس سے منع کیا تھا، وہ اس کے پاس ان کو لے گیا. جب وہاں سے لے گیا پھر اس نے ان کو کھلا دیا. جیسے ہی آدم علیہ السلام اور امی حوا نے وہ پھل کھایا، سب سے پہلا جو ری ایکشن ہوا اس کا وہ یہ ہوا کہ ان کے کپڑے غائب ہو گئے جو جسم پہ تھے. اب ان کو شرم آنی شروع ہوگی ایک دوسرے سے بھی اور ارد گرد والوں سے بھی کہ ہم ننگے ہو گئے ہیں. تو پھر قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، شرم محسوس کرنے لگے. تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ آواز دی کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا میں، ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے. پھر آدم علیہ السلام کو یاد آئی، او ہو میں تو کتنی بڑی بھول کر بیٹھا. تو پھر آدم علیہ السلام کو اس بات کے اوپر شرمندگی ہوئی. اب آپ نے رویہ نوٹ کرنا ہے، ابلیس کا کیا رویہ تھا، آدم کا کیا رویہ. علم اللہ نے ابلیس کو بھی دیا، علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی سکھایا تھا. رتبہ اللہ نے ابلیس کو بھی دیا، رتبہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی دیا تھا. ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ نہیں نہ کروایا تھا، آدم علیہ السلام کو تو سجدہ تک کروایا تھا. اتنا رتبہ دیا تھا. دونوں کو ملا رتبہ بھی اور علم بھی، لیکن دونوں کا ایٹیٹیوڈ اب آپ نے نوٹ کرنا ہے. شیطان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا اللہ کے احکامات کے سامنے، اور آدم علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. اب ان کے اندر پہلی جو معصومیت تھی وہ یہ تھی کہ بھول گئے. ابلیس تو بھولا نہیں تھا نا، یہ بھول گئے تھے، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، مسٹیک ہو گئی تھی. دوسرا آدم علیہ السلام کا جو پلس پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اب وہ شرمندہ ہو رہے تھے. ان کو آگے سے اللہ کے سامنے بات ہی نہیں کرنی آ رہی تھی کہ وہ کیا کہیں. ان کو تو اپنی پڑ گئی نا کہ اب میں کپڑے کہاں کیسے لوں اور کیا کروں، اور اوپر سے شرمندگی اتنی زیادہ کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب آگے سے کیا کہیں. اللہ کو جواب دینا تو دور کی بات ہے، ان بیچاروں کو تو اپنی پڑ گئی نا وہاں پہ. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب کیا فیصلہ ہونا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کوئی آرگیومنٹ نہیں آ رہا، اور جتنی مرتبہ بھی یہ واقعہ ہے آدم علیہ السلام کا آگے سے کوئی آرگیومنٹ نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے انہوں نے کوئی آرگیومنٹ کیا ہو، کوئی لاجک دی ہو، یا اللہ کو کہا ہو کہ نہیں نہیں اللہ جی اب آپ ایسا نہ کریں، میں اصل میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں. کچھ بھی نہیں کہا. اپنی غلطی پہ شرمندگی اتنی ہے کہ نظر نہیں اٹھ رہی، شرمندگی اتنی ہے کہ سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے. تو یہ چیز پلس پوائنٹ ہے جس نے پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ نَحْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اب نے کہا تم سارے اترو یہاں سے، اب تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو. اب کیا ہوگا، تم نے کہاں پہ جانا ہے، اب تمہیں زمین پہ اتارا جائے گا. تمہارے بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہوں گے. بَعْضُكُمْ یہاں پہ دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، اس سے مراد دو چیزیں ہیں. یعنی اللہ نے سٹارٹ میں نشاندہی کر دی کہ ایک تو شیطان اور اس کی ذریت تمہارے دشمن ہوں گے، اور تمہارے بعض میں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے جو شیاطین کی پیروی کریں گے. اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا نا کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں اتارا، جتنے بھی اللہ نے انبیاء اتارے ہیں شیاطین ان کے دشمن بنائے گئے ہیں.
تو شیاطین انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی آپس میں سارے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ پھر اللہ نے کہا تمہارے لیے زمین میں مستقر، مستقر جو ہے یہ استقرار سے ہے، کاف را رہا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قرار پکڑنا، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، قرار پکڑنا، رہنا، سکونت اختیار کرنا۔ تو مستقر یہ ہے مستقل ٹھکانہ نہیں، مستقر کا مطلب ہے عارضی ٹھکانہ، کچھ ٹائم تک وہاں پہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہارے کھانے پینے کا، تمہاری رہائش کا وہاں پہ انتظام کر دیا گیا ہے، لیکن چونکہ جو تم نے نافرمانی کی ہے اب اس کی وجہ سے تمہیں سب کچھ مفت میں نہیں ملے گا، اب تمہیں وہاں جا کے محنت کرنی ہوگی، کام کرنا ہوگا، گندم کو بیچنا ہوگا، پھر وہ اگے گی، پھر کاٹو گے، پھر جا کے اس کو پیسو گے، پھر اس سے آٹا گوندو گے، پھر روٹی کے لیے لکڑیاں جمع کرو گے، آگ بناؤ گے، پھر اس آگ کو جلاؤ گے، پھر اس پہ روٹی پکاؤ گے، پھر بیٹھ کے کھاؤ گے، کتنا لمبا پروسیس ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلا جو کام ہے وہ یہ کہ اگر تم کو روٹی کے ساتھ سالن بھی چاہیے تو اس کے لیے بھی تم کتنی چیزیں پہلے اکٹھی کرو گے، پھر ان کو بیٹھ کے بناؤ گے، پھر اس کو آگ پہ پکاؤ گے، پھر بیٹھ کے تم کھاؤ گے۔ بڑا لمبا پروسیس ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے، وہاں پہ تو سب کچھ مفت میں مل رہا تھا۔ تو یہ جو اتنا لمبا پروسیس ہوا اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، یہ ایک طرح سے تھوڑی سی سزا بھی تھی۔ آدم علیہ السلام کی معصومیت انہوں نے سزا قبول کر لی، کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا اللہ سے کہ یہ کیا آپ نے تو میرا کیا قصور ہے، میں تو بھول گیا تھا، میں نے کون سا اتنا بڑا کوئی گناہ کر دیا کہ آپ اتنی بڑی مجھے سزا دے رہے ہیں، نو آرگیومنٹ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے جو حکم دیا، بس میں بھول گیا تھا، مجھ سے غلطی ہوگی، میں آئندہ نہیں کروں گا، تو جو بھی اب آپ اس کی سزا دیں مجھے، میں قبول کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے قبول کر لی، وہ متاع الی حین، اور ایک وقت تک تمہارا اس دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے۔ بقیہ کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے چلے گا، تو انشاءاللہ پھر آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ متاع جو ہے نا، متاع کہتے ہیں فائدے کو، متاع قلیل بھی اس کو کہا گیا ہے، تھوڑا سا فائدہ۔ حین وقت کے لیے آتا ہے، یہ اس کی قرآن پاک میں اور جگہ پہ بھی حین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں وقت۔ تو الی حین کا مطلب ہے کہ کچھ وقت تک تمہارا اس دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے اور یہاں پہ رہنا ہے۔